الله الرحمن الرحيم. باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان كائد كعب من بني حنعمية قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عيد قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. لینے کا موقع مل جائے. یہ کبھی حدیث ہے اور یہ ایسے ہے جیسا کہ حدیث کہ وہ احادیث کی کتابوں میں کبھی حدیث سمجھی جاتی ہے. اسی طرح حدیث صلح حدیبیہ والی کتاب الشروع کے اندر آپ نے پڑھ لی الحمدللہ تو وہ بھی ایک کبھی حدیث ہے. اسی طرح یہ حدیث کعب بن مالک روایت میں کرتی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو بیٹے عبداللہ نے اور عبداللہ جو تھے وہ کعب بن مالک کو ان کے بیٹوں میں سے 4 کے بیٹوں میں سے ان کے فارغ تھے جبکہ کعب بن مالک نابینا ہو گئے. ان بیٹوں کی وہ بیٹے تھے کہ جنہوں نے اپنے باپ سے خدمت کی اور ان کو مسجد لے کر جایا کرتے تھے. تو یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کعب بن مالک کو سنا اور وہ واقعہ بیان کرتے تھے جبکہ وہ پیچھے رہ گئے تھے اور تبوک کے فیصلے تھے. اور کعب بن مالک نے فرمایا کہ میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی مسجد میں جو آپ نے غزوہ کیا ہو سوائے غزوہ تبوک کے. علامت کے بعد یہ ہے کہ میں پیچھے رہ گیا تھا غزوہ بدر میں. غزوہ بدر میں بھی میرے سے نہیں ہو سکا تھا لیکن کسی آدمی کو اعزاز نہیں دیا گیا جو خود غزوہ بدر سے پیچھے رہا ہو. یہ جملہ پیچھے باب و غزوہ بدر سے گزر چکا ہے. اور وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے قریش کے قافلے کا ارادہ کرنے کے لیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے دشمن کو جمع کر دیا بغیر پہلے سے کسی بیت الوقت کے. اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوا لیلۃ العقبہ میں جبکہ ہم نے اسلام کے اوپر معاہدہ کیا. اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ لیلۃ العقبہ کے بدلے میں بدر میں شریک ہوگا اگر کہ بدر کے لوگوں میں زیادہ شہرت ہے. اذکر سے مراد ہے اشہد کہ اگر کہ غزوہ بدر کی شہرت زیادہ ہے اور بلا شبہ صحابہ بدر کا مقام بھی بہت اونچا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں غزوہ بدر سے شریک ہوتا اور لیلۃ العقبہ میں شریک نہ ہوتا. میرے خیال کے مطابق لیلۃ العقبہ کی جو شرکت ہے وہ میرے لیے زیادہ اعزاز کمائی کیونکہ اگر لیلۃ العقبہ نہ ہوتی اور آپ حضور کے ہاتھ سے بیعت نہ کرتے اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت نہ دیتے تو نہ ہجرت ہوتی نہ دارالاسلام ہوتا نہ غزوہ بدر ہوتا نہ غزوہ احد ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا. بنیاد جو پڑی ہے وہ لیلۃ العقبہ میں ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ لیلۃ العقبہ کے بدلے میں
بدر کی شرکت ہوتی، اگر سے بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے بیعۃ العقبہ کے مقابلے میں۔ اب آگے اپنا واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ میری خبر یہ ہوئی کہ میں کبھی بھی اتنا طاقتور اور اتنا مالدار نہیں تھا جب کہ میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہا۔ اللہ کی قسم میرے پاس کبھی بھی لوگ اونٹیاں جمع نہیں ہو، راحلہ کہا جاتا ہے ایسی اونٹی کو جس پر ہر قسم کا سامان لگا ہوا ہو اور جو سفر کے لیے بہترین اور مناسب ہو۔ اور اگر اس حدیث کے حصے کو سمجھنا ہے تو وہ حدیث یاد کر لو جو آپ نے پڑھی ہوگی، اگر پڑھی ہوگی کلاس میں، کہ اللہ تو نہیں آتے لاتی روپیہ راحلہ، لوگ جو ہیں 100 اونٹ کی طرح ہیں لیکن کام کی اونٹنی تو ایک بنیما ہو گئی۔ تو راحلہ جیسے کام کی اونٹنی ہو جس پر سواری کیا جا سکے، لوگ تو بہت ہیں، بہدول ہے نا، بہدول بچوں کا قصہ مشہور ہے کہ وہ ایسے کھڑے ہوئے تھے، نہیں جا رہے، تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے، پوچھا تو کیا کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا ایک انسان کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا کھڑے رہو، انسان مشکل سے ملتا ہے۔ کہا کھڑے رہو، انسان مشکل سے ملتا ہے۔ تو بات یہ کہ انسان تو بہت ہے لیکن انسان مشکل سے ملتا ہے۔ اس طرح اونٹ تو بہت ہے لیکن ایسا اونٹ جو سواری کے قابل ہو اور جو وقت کام سے تو ایسی اونٹ کی مشکل سے ملتی ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، اور ان کے پاس تو ایک نہیں تھی بلکہ 2۔ اللہ کے پسند میرے پاس کبھی بھی 2 اونٹیاں جمع نہیں ہوئی، کبھی بھی یہاں تک کہ میں نے ایسی 2 اونٹیاں جمع کر دی اس جہاد کے لیے، یعنی ان کا پکا ارادہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ارادہ کرتے تھے کسی جہاد میں جانے کا الا مقرر غیرہا، مگر اس کے غیر کے ساتھ تولیہ کرتے تھے۔ کبھی بھی آپ یہ اعلان نہیں کرتے تھے کہ ہمیں فلاں جگہ جانا، اگر جانا ادھر ہوتا تھا تو آپ نکلتے ادھر سے گھوم کے جاتے تھے تاکہ دشمنوں کو اطلاع نہ ہو۔ معلومات جنگی تیاریاں جو ہیں ان کو چھپانا چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے، امیر المومنین کی جو مصلحت سے کام ہے، روز کے ساتھ ساتھ روز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تولیہ کرتے تھے دوسرے کی جگہ کا، لیکن یہ جو غزوہ تھا غزوہ تبوک حتیٰ کانت تلک الغزوہ، یہاں تک کہ یہ غزوہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہاد کیا جبکہ سخت گرمی تھی، سفر دور کا تھا اور صحرا تھا اور دشمن بہت تھے، مفازن صحرا تھا، وعدوا کثیرا اور بہت سارے دشمن تھے۔ تو آپ نے مسلمانوں کے لیے ان کے معاملے کو واضح کر دیا، صاف بتا دیا کہ ہمیں تبوک جانا ہے، لمبا سفر ہے، گرمی ہے، بیچ میں صحرا بھی ہوگا اور وہ خالی کا حصہ، اور جناب اس کے لیے جو تیاری تم کر سکتے ہو کر لو۔ یہ رہا تبوک کو بتائیے تاکہ وہ اپنے جہاد کی پوری تیاری کر سکیں، اور آپ نے وہ جہت بھی بتا دی کہ جس کا آپ ارادہ فرما رہے تھے کہ وہ آپ نے اپنی وہ جہت بتا دی جہاں آپ جانا چاہتے تھے۔ اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے تھے، سارے کو زمانے میں تعداد 10,000 سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی، 30,000 تک روایتوں میں آتا ہے۔ بلا علم کتاب حافظ، اور اس زمانے میں کوئی کتاب حافظ اور سب کو جمع کرنے والی نہیں تھی، دیوان کوئی دلچسپی نہیں تھا کہ جس میں سارے مجاہدین کے نام پتے اور ان کے عہدے منصب ترتیب سے لکھے ہوئے ہوں۔ یہ جو فرمایا کہ لا علم ہوں کتاب حافظ اشارہ کر دیا کہ عمر فاروق کے زمانے میں یہ سارے دفتری نظام کو منظم کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دفتری نظام بڑا منظم ہوا تھا، اور یہ کوئی بدعت نہیں تھی، حالانکہ اردو نہیں کیا ہوا تھا، لیکن عمر فاروق نے کیا تو بدعت میں داخل ہو گیا نہیں ہوا، اس لیے کہ بدعت کی کچھ اور تعریف ہے، تو ہر چیز کو آپ بدعت غلطی تو کہہ سکتے ہیں لیکن بدعت شریف نہیں کہہ سکتے۔ تو عمر فاروق نے آ کر پورا دفتری نظام بنایا اور تمام مجاہدین کے نام، ہر چیز اور قوم کہاں ہے، حاضری ہوئی یا نہیں ہوئی بولا رہا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کتاب حافظ، مجید الدیوان
کوئی رجسٹر وغیرہ نہیں تھا. اس لیے اگر کوئی آدمی کھسکنا چاہتا تو کھسک سکتا تھا, ادھر ادھر ہونا چاہتا تو ہو سکتا. قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيقطع له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظام کی اچھا ہونا یہ کوئی تقوی یا بزرگی کے خلاف نہیں ہے. جیسے معلوم بھی سمجھنے لگتے ہیں لوگ تلاش کرتے ہیں کس پر عمر فاروق. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين تابت الثمار والظلال. وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فتفقد عود لكي يتجهز معه فأرجع ولم أجد شيئا. فأقول في نفسي وأنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهاد شيئا. وقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألهكم فغدوت بعد أن فصلوا ليتجهز. فرجعت ولم أقض شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل بي حتى أسروا وتفارق الغزو. وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. فقلت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مموتا عليه النفاق ورجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب. فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه براه ونزله في عتفيه. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالک کہتے ہیں کہ نہیں کوئی آدمی غائب ہونے کا ارادہ کرنا چاہتا تھا اور مگر یہ وہ گمان کرتا تھا کہ اس کا یہ معاملہ خفی رہے گا حضور پر جب تک کہ حضور پر کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. کیونکہ زیادہ تر 30,000 افراد ہیں, ہر ایک کا چہرہ ہر ایک کا دیکھنا تو حضور کو یاد نہیں رہے گا. تو اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہاد کیا جب کہ پھل پک رہے تھے اور سائے اچھے لگ رہے تھے. پھل بھی اچھے لگ رہے تھے اور سائے بھی اچھے لگ رہے تھے. ظاہر گرمی میں پھل پکتے ہیں, کھیتیاں پکتی ہیں اور سائے بھی آدمی کو اچھا لگتا ہے. اب سب لوگ دھوپ میں جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ تیاری کی اور میں صبح نکلتا تھا تاکہ ان کے ساتھ تیاری کروں. لیکن واپس آتا تھا مطلب اپنی شہر کا اور حال یہ ہے کہ میں نے کچھ کام نہیں کیا ہوتا. تو ادھر ادھر گھوما, ساتھیوں کو دیکھا, اپنا بات چیت کی, پھر واپس آ گیا. مطلب اپنی شہر اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی. اور میں کہتا تھا کہ میں تو اس پر حاضر ہوں, جب شام کو تیاری کر کے اس کے ساتھ ہو جاؤں گا. فلم جیسے کہنا آزادی تو یہ معاملہ میرے ساتھ لمبا ہوتا رہا, یہاں تک کہ عزت کرنے کا ضد ہو, یہاں تک کہ لوگوں کے اندر مشقت تنظیم کی سخت ہو گئی. کیا مطلب کہ لوگوں بالکل تیار ہو. یہاں تک کہ لوگ اچھی طریقے سے تیار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آپ کے ساتھ جو تھے وہ سب روانہ ہو گئے. افواہ یعنی چلے گئے. یہاں تک کہ حضور چلے گئے, مسلمان بھی آپ کے ساتھ تھے اور میں نے ابھی تک تیاری مکمل نہیں کی. میں نے اپنا جہاز جہیز آپ کا جہیز کر لوں, میں نے اپنی جہیز ابھی تک تیار نہیں کیا تھا. جہیز کہتے ہیں اس چیز کو ہے کہ جو تیاری کر کے اس چیز کو بھیجا جائے گا, ساتھ کیا جائے.
تو میں نے کہا کہ میں تیاری کر لوں گا آپ کے بعد 1 دن میں یا 2 دن میں، اور پھر میں مسلمانوں کے ساتھ جا کر جا ملوں گا۔ اور میں صبح کو نکلا، بعد رشتے کے سب چلے گئے تھے تاکہ میں تیاری کروں، لیکن میں واپس آ گیا اور میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ پھر میں صبح کو نکلا، پھر شام کو واپس آ گیا شریعت، اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی، اور یہ معاملہ مسلسل رہا حتیٰ ہو یہاں تک کہ سارے مسلمان جلدی سے آگے چلے گئے، اور تفاوت الغرب، اور جو لشکر تھا وہ بہت دور ہو گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں کوچ کروں اور میں اس کو پکڑ لوں، بھلے کبھی بات دوں، اور کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن ایسا کرنا میرے لیے مقدر نہ ہوا۔ اور میں جب لوگوں میں نکلتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے بعد اور مدینے میں چکر لگاتا تھا تو مجھے یہ بات غمگین کرتی تھی کہ میں نہیں دیکھتا تھا مگر ایسا آدمی جس کے اوپر یا تو تانا تھا نفاق کا منافق تھا، یا وہ آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا تھا، کمزور لوگ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی ذکر نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے تو ایک وقت آپ قوم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تبوک کے اندر ماں فعل کعب، ہم نے کیا کیا، کیا کعب نظر نہیں آ رہے؟ تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ حبسہ برداہ ونظرہ فی، یا رسول اللہ ان کو روک دیا ہے ان کی 2 یمنی چادروں نے اور اپنے دائیں اور بائیں دیکھنے ہیں۔ کیا مطلب کہ آج کل بڑے مزے میں بیٹھے ان کے پاس خوب ہے، اور جناب کو خوبصورت چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، کبھی ادھر کو دیکھ رہے ہوں گے کبھی ادھر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے بات میں خوبصورت لباس پہنتا ہے تو اپنا ادھر ادھر خود ہی کو دیکھتا رہتا ہے، کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو حبسہ برداہ، ان کی چادروں نے ان کو روک دیا، وہ کہتے ہیں یمنی چادروں کو منقش دھاری دار، اور نظرہ فی، اور ان کو روک دیا ہے دائیں اور بائیں دیکھنے میں، اپنے دائیں بائیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں نے شاندار لباس پہنا ہوگا۔ وہاں معاذ بن جبل بھی تھے، وہ کہنے لگے تمام بولتا تم نے بہت بری بات کہی ہے، بنا وجہ پر الزام لگا رہے ہو سکتا ہے بیچاروں کو کوئی عذر پیش آ گیا۔ اور یہ حسن زن کہ حتی الامکان آدمی کو چاہیے کہ حسن زن سے کام لے۔ کسی کو نے فرمایا کہ بدگمانی کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، لیکن حسن زن رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، حسن زن رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں فلاں وقت آؤں گا، اب وہ نہیں آیا، اب آپ کی 2 سوچیں ہو سکتی، یہ ہے یا اور دوسری سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیچارہ چلا ہوگا، پتہ نہیں گاڑی نہ خراب ہو گئی ہو، پتہ نہیں کوئی مصیبت گھر میں نہ آ گئی ہو، بیچارے کو کوئی پریشانی نہ ہو گئی ہو۔ تو ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے ہمارے ساتھ، کہ جو آدمی جس آدمی کے اندر بدگمانی کا مرض ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ الٹی سوچ چلتا ہے، اور جو آدمی صحیح سوچ رکھنے والا ہے وہ اس نظر سے کام لیتا ہے۔ اور اسی لیے بدگمانی کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، مگر حسن نظر رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ اب مجھے حسن نظر رکھنا چاہیے کہ آپ سب لوگوں نے فجر کی نماز با نماز پڑھی، یہ حسن نظر، لیکن بدگمانی کہ فلاں نے نہیں پڑھی، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ دلیل کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو تو اس پر بچنا موجود، اس کو فقہا فرماتے ہیں کہ حسن نظر رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ آپ سب کو مجھے چاہیے کہ میں سب کو سب ماشاء اللہ مستقل پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے بتائیں صورت سے مستقل پرہیزگار نظر آ رہے ہیں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ حسن نظر رکھوں۔ آپ بدگمانی کرنے کے لیے دلیل ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے تو کبار صحابہ میں سے عالم بالحلال والحرام، تو اس لیے انہوں نے فوراً فرمایا کہ بدگمانی ہو رہی ہے، پھر تمام بولتا تم نے بہت بری بات کی ہے، اللہ کے قسم یا رسول اللہ ہم پر علم نہیں ہوا مگر کیا تو ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، سارے لحاظوں میں وہ ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں، غیر الافا میں وہ شریک ہیں۔ تو جناب ہمارا خیال ہے کہ بیچاروں کو جیسے کوئی بزرگ ہوگا جو بھی بات ہے، لیکن ان پر اس طرح بدگمانی کرنا یہ مناسب نہیں، یہ معاذ بن جبل نے نفاق کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو، نہ آپ نے ان کا ساتھ دیا اور نہ آپ نے
ان کا ساتھ دیا خاتون جی قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه توجه قاتلا حذرني همي وتفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني البابل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيلقى في ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فتفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 89 رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله فجئت فلما سلمت عليه تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن تخرج من سخطي بعذري ولقد أوتيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن سيسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو في عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا عسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيه فقمت وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لك هذا معي أحد قالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا مرارة بن ربيع الأمروي وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ آپ واپس تشریف لے آئے ہیں تو میں نے پکا ارادہ کر لیا نہیں خبر نہیں ہم نے میرا غم مجھے میری پریشانی مجھے عالمی حاضر ہو گئی مجھے میری پریشانی ہم کہتے ہیں مستقبل کے بارے میں پریشانی مجھے عالمی اور میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کون سا جھوٹ کروں اتذکر الکذب اور میں سوچنے لگا جھوٹ کو اور میں کہہ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے حضور کی ناراضگی سے کل نکلوں گا کل جب ملاقات ہوگی تو حضور کی ناراضگی سے بچنے کا کیا طریقہ اختیار کروں اور میں نے اس معاملے میں مدد کی اپنے گھر والوں میں تمام کی رائے سے تمام رائے والوں سے کہ میں جا کے کیا کروں جب مجھے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو جتنے باطل خیالات تھے وہ مجھ سے دور ہو گئے کیا مطلب پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنا ادھر ادھر کی مار کے کچھ حضور سے معذرت کر دوں گا اس سے میں سوچے گئے کہ ایک غلطی تو پہلے ہو چکی ہے اب دوسری غلطی جھوٹ کی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس باطل کو مجھ سے دور کروا دیا یہ باطل خیالات مجھ سے دور ہو گئے اور میں نے پہچان لیا کہ میں ہر چیز حضور سے نہیں نکلوں گا کسی ایسی کے ساتھ جس میں جھوٹ ہو اور ماں سے چپ کا ہو تو میں نے آپ سے سچ بولنے کا پکا ارادہ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے صبح کے وقت میں تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اختراع رات کو نہیں آتے تھے اور سب بچے کر جائزہ اور صبح کے وقت میں تشریف لاتے تھے اور جب آتے تھے تو سیدھے مسجد جاتے تھے دو رکعت نماز پڑھتے تھے بیٹھتے تھے اور حالات کا جائزہ لیتے تھے پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے اور وہاں سے سلام دعا کر کے پھر ازواجیں مطہرات کے اپنے گھروں میں جاتے تھے یہ طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ جب سفر سے تشریف لاتے تھے مسجد کے ساتھ انتظار کرتے تھے ماں دو رکعت نماز پڑھتے تھے پھر لوگوں لے کے بیٹھ جاتے تھے تو جب آپ نے ایسا کیا تو پیچھے رہ جانے والے جتنے لوگ تھے وہ آنے شروع ہوئے اور کپڑے کو یاد کر دے وہ نہیں رہی اور سب نے معذرتیں کرنی شروع کی اور قسمیں کھانی شروع کی اور یہ 80 سے زیادہ افراد تھے اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ 80 سے زیادہ
زیادہ افراد کو تھے انصار کے منافقین میں سے کہ جو خزرج اور اوس کے قبیلے تھے، جیسے وہ عبداللہ ابن ابی وغیرہ وغیرہ. اور آپ کے حاکم میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی 80 سے زائد افراد وہ تھے جو الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجر ولا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. تو یہ وہ یہاں ایک بات یہ سمجھو کہ یہ نفاق کہاں رہا. عجیب بات ہے، یہ نفاق جو ہے ادھر تو تھا، مکہ مکرمہ میں نفاق نہیں. قریش کے جو لوگ تھے کھڑے لوگ، یہ اگر کافر تھے تو پکے کافر، ڈٹ کے کافر، اور اگر مسلمان تھے تو ڈٹ کے مسلمان تھے. چنانچہ آپ بھی دیکھیں گے کہ اہل مکہ میں یہ قریش کے اندر کوئی منافق ہوا نہیں، جو آپ کے مخالف تھے تو کھلے مخالف. ان کے یہاں یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی کہ سامنے کچھ اور پیٹ پیچھے کچھ. یہ بتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے اور اس کو وہ اخلاق فاضلہ کے خلاف سمجھتے تھے. اور یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے قبیلہ قریش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی قبائل کے اوپر فوقیت عطا کی. چنانچہ پورے مکہ میں آپ کو کوئی منافق نہیں ملے گا، پورے سیرت پڑ. لیکن مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو یہاں منافق تو یہ منافق ہونے کی وجہ جو تھی وہ یہودی تھے. اصل میں یہاں یہودی بہت رہے ہیں اور یہودیوں میں یہ طریقہ ہے کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ. سامنے ایسے ہیں جیسے آپ ہی کے ساتھ لوگ ہیں اور پیچھے جا کے الٹی سیدھی زبان کہتے ہیں وہ کہتے یہ طریقہ. تو 80 کے قریب تو یہ منافقین انصار تھے اور 80 سے زائد اعراب تھے. یہ سب آئے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قسمیں کھانی شروع کی اور معذرتیں کرنی شروع کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اعلانیہ کو قبول کر لیا، وبایعہم، اور ان سے پھر بیعت لے لی، واستغفر لہم، اور آپ نے ان کے لیے استغفار بھی کیا. آپ جانتے تھے کہ میرے استغفار کرنے نہ کرنے سے استغفر لہم اور لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. لیکن نبی جو ہے وہ ظاہر پر مدار رکھتا ہے. نبی ظاہر پر مدار رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اندر کیل کے دیکھیں گے اور جناب اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور ہم نے ان کو مسلمان قرار دے دیا تو دکھ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اصل میں اکثر یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت کے اوپر یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل یقین نہیں ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس یہ دنیا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا نہیں ہے. اصل کی دنیا نہیں ہے، اصل کی آخرت. تو جہاں اگر یہ قسمیں کھا کے یا جناب مسلمان بن کے ٹوٹ بھی جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کتنے دن کی زندگی ہے. تو اصل جو کامیابی اور اصل جو ناکامی ہے وہ تو آخرت کی کامیابی ہے. حضور اگر استغفار کی کر دے اور حضور جو ہے ظاہر میں مسلمان کر دے تو اس سے بھی حقیقت اس کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ظاہر پہ فیصلہ فرماتے ہیں خلاف اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اعلانیہ کو قبول کر لیا، وبایعہم، اور آپ نے اس سے بیعت کی، واستغفر لہم، اور آپ نے منافقوں کے لیے استغفار بھی کر دیا. لیکن وبکل سرائرہم الی اللہ، اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف سے بتا دیا. یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے. ایک واقعہ آپ کو بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم مدارس سے رکھیں گے، ظاہر سے رکھیں گے، اور اندر کا جو معاملہ ہے وہ ہم سپورٹ کریں گے جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی کیا کہ ظاہر پہ مدار رکھا اور باطن کا معاملہ سپورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن آپ کو رہتے ہو لیا ذرا کہ کبھی بھی اس مناسبوں کو آپ نے کوئی عہدہ وغیرہ نہیں کبھی. یعنی کمال ہے آپ ان کو مسلمان بھی سمجھتے تھے، یعنی مسلمان سمجھنے والے مسلمانوں کے احکام آپ ان کے اوپر جاری کرتے تھے. اللہ کے نماز جنازہ بھی آپ نے بھائی مناسبین کی پڑھا لی، اپنا کرتا بھی اس کو دے دیا. اللہ کے حساب سے تو بچ نہیں سکا. تو لیکن ظاہر میں آپ کے ساتھ، لیکن آپ جانتے تھے کہ کون مخلص ہے کون جس کے بارے میں ذرا سا بھی شبہ ہوتا تھا تو اس کو آپ کو عہدہ نہیں دے، عہدہ ان میں سے کسی کو دے دیا.
یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دلی سے چلے اور وہ سکھوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، تو یہاں ہزارے وغیرہ کے علاقے میں، فوج بالاکوٹ کے علاقے میں، اور یہاں کے خوانین نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور دھوکہ کر کے جناب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ بعد میں ان خوانین جو تھے انہوں نے پھر توبہ کر لی اور آپ نے کہا کہ اب ہم جناب بالکل آپ کا ساتھ دیں گے، اب ہم سکھوں کا ساتھ نہیں دیں گے، اب آپ جو ہیں وہ ہماری توبہ کو قبول کر لیں۔ تو حضرت شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی توبہ کو پھر قبول کر دیا، نہ صرف توبہ کو قبول کیا بلکہ ان کو پرانے عہدوں کے اوپر بحال کر دیا۔ پر یہ غلطی ہوئی کہ پرانے عہدوں پر بحال کیا تو یہ تو وہ اثر تھے عام خیانت کرنے والے، تو جناب انہوں نے کیا کیا کہ پھر حضرت شاہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بڑے بڑے حضرات مجاہدین ان کو بالاکوٹ کے مقام پر شہید کروایا۔ کیسے قصہ تو یہ واقعہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو فرمایا کہ جب شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کے پرانے منصب سے ان کو بحال کیا تو یہ فرمایا کہ بھائی میں ایک آدمی مسلمان ہو کر آ رہا ہے، توبہ کرتا ہے، میں توبہ ہے تو کیسے قبول نہ کرتا؟ تو حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، مولانا ظفر احمد صاحب کو جانتے ہیں اعلیٰ السنت والے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ لشکر میں بڑے بڑے علماء، شاید آپ کو معلوم ہو کہ شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، بڑے زبردست پجاری تھے لیکن عالم تھے۔ تو حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نے لکھا کہ عجیب بات ہے کہ لشکر کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے اکابر موجود تھے، ان میں کسی نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ حضرت توبہ تو قبول کی جائے گی اور دوبارہ ان کو آپ اپنے لشکر میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن عہدہ دوبارہ ان سے سپرد کرنا اس کی بھی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے، جب تک ان کے بارے میں مکمل اطمینان نہ ہو جائے تو تب تک ہم عہدہ سپرد نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے کہ ظاہر میں ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے گا، یعنی ان پر کفر کے احکام جاری نہیں کیے جائیں، لیکن آپ ان کو قریبی عہدے بھی سپرد کر دو۔ اگر میں آپ سب کو نیک سمجھتا ہوں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنا استادی بنا لو مدد یا ڈالو کراتے ہیں، آپ کو استاد کا تقرر بھی کر دیا جائے، اس منصب کے لیے تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی، چوک ہو گئی اس سے کہ انہوں نے ان کی توبہ بھی قبول کی اور غلطی ان کی توبہ قبول کر کے پرانے منصب کے اوپر ان کو بحال کر دیا، گڑبڑ ہو گئی، انہوں نے پھر خیانت کی اور خیانت کر کے بالاکوٹ میں سب کو شہید کروا دیا اور وہ ساری تحریک ہوئی جو سکھوں کے خلاف اور انگریزوں کے خلاف بھی ختم ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کے ساتھ اگرچہ مسلمانوں والا معاملہ کرتے تھے، لیکن یہ بھی آپ کا اسوہ حسنہ ہے کہ ان منافقوں کو قریبی عہدے سپرد نہ کیے جائیں اور معاملات اپنے ہاتھ سے رکھے جائیں تاکہ کہیں یہ منافق مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب بات آپ کو نہیں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعلانیہ کو قبول کر لیا اور ان سے بحث کی اور ان کے استغفار کیا اور ان کے شرائط کو چھٹی ہوئی چیزوں کو اللہ کی طرف سپرد کر دیا۔ اب کابل میں مالک کہہ رہے کہ میں حاضر ہوا، جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ مسکرائے، مطلب اس مسکراہٹ میں بھی غضب تبسم المغضب، اب مسکراہٹ بھی ایسے آدمی کی جس کو غصہ دلایا گیا۔ پھر آپ نے بتایا آگے میں چلتا رہا یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے بتایا اللہ کا اس چیز کو تمہیں پیچھے چھوڑا، الگ ترکن کا دفاع کرتا ہے، کیا تم نے اپنی سواریاں نہیں خریدی؟ وہ حضور کو معلوم تھا کہ ان کے بعد 2 سواریاں ہیں، کیا تم نے اپنی سواریاں نہیں خریدی؟ میں نے کیا کیوں نہیں، اللہ کے قسم اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ میں اس کی ناراضگی سے عذر معذرت کر کے نکل جاؤں گا،
طریقہ سکھایا گیا ہے. جدل مجادلہ مناظرہ مجھے دیا گیا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آج کے دن آپ سے جھوٹ بولا اور آپ مجھ سے راضی بھی ہو گئے، اگر میں نے آپ سے جھوٹ بولا جس سے آپ مجھ سے راضی ہو گئے، تو بھی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے اوپر ناراض کر دیں گے. اور اگر میں نے آپ سے سچی بات بولی شہید والے یقینی اور آپ کو میرے اوپر غم ہوا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. نہیں، اللہ کی قسم. دیکھو یہ ہے توحید. آپ لوگ توحید کے نعرے تو بہت لگاتے ہو، لیکن یہ ہے توحید کہ اصل معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اگر آپ نے کسی بڑے کو، استاد کو، پیر کو، حضور کو جھوٹ بول کے راضی بھی کر دیا، تو یہ ایک وقتی آپ نے دھوکہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ناراض کروا دیں گے. اور اگر آپ نے بات سچی کہی اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، اور جو اپنے بندے ہیں ان کو بھی آپ سے راضی کروا دیں. اس کو فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے لیے کوئی عذر نہیں ہے. اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ مالدار نہیں تھا جبکہ میں آپ کے پیچھے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، اس نے سچ بولا. دیکھو آپ نے ان کو یہی کہا تو انہوں نے جھوٹ بولا. کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن یہاں جو فرمایا اما ھذا فقد صدق، تو جو بات کہنی تھی وہ کہہ گئے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، کہا نہیں لیکن کہہ گئے. یہ ہے طریقہ گفتگو کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ھذا فقد صدق، اس نے بات سچی کی ہے. اب تم کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے. اور میں کھڑا ہو گیا. بنو سلیمہ کے لوگ میرے پیچھے پیچھے چلے، یعنی میرے قبیلے کے سب میرے پیچھے آئے اور مجھ سے آ کر کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو اس سے پہلے، اور کیا تم عاجز ہو گئے تھے کہ تم بھی حضور سے معذرت کرتے تھے جیسا کہ اور مخلفین نے معذرتیں کی ہیں. قد کان کافیہ کا ذنب کا استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے گناہ کے لیے کافی ہو جاتا حضور کا استغفار کرنا. اللہ کی قسم وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں واپس جاؤں اور جا کر اپنے نفس کی تصدیق کر دوں، یعنی حضور کے سامنے پھر کوئی معذرت کر دوں. لیکن میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ کہا 2 آدمی اور ہیں، ان دونوں نے بھی وہی بات کہی جو تم نے کہی، اور ان کو بھی وہی حکم ملا ہے جو تمہیں ملا ہے. میں نے کہا وہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک مرارہ ابن ربیع اور دوسرے ہلال ابن امیہ الواقفی. اب ان لوگوں نے میرے سامنے ذکر کیا ایسے 2 آدمیوں کا جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، فیہما اسوۃ، اور ان میں اسوہ حسنہ تھا. تو میں گزر گیا حین ذکرہما لی، جب انہوں نے ان 2 آدمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا. کیا مطلب کہ جو بات ہو گئی تھی وہ ہو گئی، میں واپس نہیں پڑھتا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي علم فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسي بعد صلاته فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ثم أصلي قريبا منه فأصارفه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحو أعرضني حتى إذا طال علي ذلك من جسد الناس مشيت حتى تصورت الجدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام فقلت يا أبا قتادة أنصدق بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله فسكت فعدت له فنشدت فسكت فعدت له فنشدت فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم 3 آدمیوں کے ساتھ کلام سے روک دیا.
بین من تخلف عنہ، ان لوگوں کے درمیان میں سے جو آپ سے پیچھے رہ گئے تھے. پیچھے تو بہت سارے رہ تھے لیکن ہم دین سے کلام روک دیا گیا. اب لوگوں نے ہم سے اجتناب کرنا شروع کیا اور لوگ ہمارے سامنے متغیر ہو گئے، یہاں تک کہ زمین مجھے اوپری لگنے لگی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ زمین نہیں ہے جس کو میں پہچانتا ہوں. اور اسی حالت میں 50 راتیں گزر گئیں. میرے جو دونوں ساتھی تھے وہ دونوں کمزور ہو گئے اور گھروں میں بیٹھ کے روتے رہے. لیکن میں قوم میں نوجوان بھی تھا اور ذرا دل کا مضبوط بھی تھا، تو میں نکلتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا، بازاروں میں چکر لگاتا تھا، لیکن کوئی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا، آپ کو سلام کرتا تھا اور آپ نماز کے بعد اپنی جگہ میں بیٹھے ہوتے تھے. تو میں دل میں کہتا تھا کہ کیا آپ نے اپنے ہونٹوں کو میرے سلام کے جواب دینے کے ساتھ حرکت کی ہے یا نہیں دی. پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا تھا اور سارے کو نظر اور چپکے چپکے حضور کو دیکھتا تھا. نماز کے دوران چپکے کنکیوں سے دیکھتا تھا. یہ وہ مسئلہ ہے کہ التفات بمغفرتی عینی اور التفات بالعنق اور التفات بالصدر. التفات بالصدر ہوگا نماز ثابت ہو جائے گی، التفات بالعنق ہوگا مکروہ تحریمی ہے. اور اگر التفات بمغفرتی عینی ہو کسی عذر کی وجہ سے تو وہ جائز ہے، اور اگر بغیر عذر سے ہو تو کراہت تنزیہ نہیں سمجھے تکرار. اب میں حضور سے چپکے چپکے دیکھتا تھا اور جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تھا حضور مجھے دیکھنے لگتے تھے، اور جب میں آپ کو دیکھتا تھا آپ اپنے چہرہ مجھ سے پھیر لیتے تھے. یہاں تک کہ جب یہ بات لمبی ہو گئی لوگوں کا کہ جب اور میں چلا، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ کے باپ کی دیوار حالانکہ وہ میرا جداد بھائی تھا اور مجھے بڑا ہی محبوب تھا. میں نے اس کو سلام کیا، اللہ کے قسم اس نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے اس کو کہا کہ ابو قتادہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو وہ چپ رہے. پھر میں نے دوبارہ یہ سوال کیا اور ان کو اللہ کی قسم دی، پھر چپ رہے. پھر میں نے دوبارہ ان کو اللہ کی قسم دی اور سوال کیا تو انہوں نے جواب میں صرف ایک جملہ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ رسول زیادہ جانتا ہے. تو میری دونوں آنکھیں آنکھوں سے بہنے لگی. میں واپس پلٹا یہاں تک کہ دیوار ہلان گیا. چلو قال فبينا نمشي بسوق المدينة إذا نبتي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك. فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مزيع فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتیممت بحق النور فسجدت بها حتى اذا مضت في درمیان سے میں مدینے کے بازار میں چلا جا رہا تھا کہ شام سے کاشتکاروں سے کاشتکار جو غلہ لے کر آیا مدینے میں اس کو بیچ رہا تھا وہ ملا اور وہ کہہ رہا تھا کہ کون ہے جو کعب بن مالک کا پتہ بتلائے. تو لوگ شروع ہو گئے اور اس کو اشارہ کر رہے تھے کہ یہ آدمی ہے. یہاں تک کہ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے غسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا اور اس میں لکھا ہوا تھا ماں باپ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارا جو ساتھی ہے اس نے تم پر ظلم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی ذلت کے گھر میں یا ضائع ہونے کی جگہ میں نہیں رکھا. تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مواسات کریں گے غمخواری کریں گے. کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا یہ ایک اور مصیبت آئی. وہاں ایضا من البلاء، یہ بھی مصیبت ہے. اور میں نے اس خط کے ساتھ ارادہ کیا تنور کا اور میں نے تنور اس خط کے ساتھ گرم کر دیا. جی حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكون عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم قال تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه.
ما كان إلى يوم هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأته كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. یہاں تک کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد سے خزیمہ ابن ثابت وہ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے لیے علیحدہ ہو جاؤ. میں نے کہا کہ کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا میں کیا کروں؟ کہا کہ نہیں، بلکہ تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اس سے قریب بچ جاؤ. اور میرے دونوں ساتھیوں کو بھی ایسے پیغام بھیجا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا الحقی بعہلک، تم اپنے میکے چلی جاؤ، فتکونی عندہم، اور وہیں جا کر تم رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کی بیوی حضور کی خدمت میں آئے اور اچھا کہ یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ تو بڈھے آدمی ہیں اور جو بالکل مرنے کے قریب ہیں، ان کے تو پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، تو کیا آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، خدمت میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے قریب نہ آئیں. کہا کہ اللہ کے قسم ان کو تو کسی بھی چیز کی طرف حرکت نہیں ہے، نہیں کسی چیز کی خواہش نہیں ہے. اللہ کے قسم وہ مسلسل ہو رہے ہیں اس دن سے لے کر اس دن تک. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں میں سے بعد نے کہا تم بھی جا کر حضور سے اجازت طلب کر لو اپنی بیوی کے بارے میں، جیسے کہ ہلال بن امیہ کو اجازت مل گئی ہے خدمت کرنے کی. میں نے کہا اللہ کی قسم ہے اس معاملے میں حضور سے اجازت طلب نہیں کروں گا. مجھے نہیں معلوم کہ حضور کیا جواب دیں گے جب اجازت طلب کروں گا، جبکہ میں تو نوجوان آدمی ہوں، یعنی کیا مطلب اپنا کام خود کر سکتا ہوں. اب اس کے بعد 10 راتیں اور گزر گئیں، یہاں تک کہ 50 راتیں پوری ہو گئیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ گفتگو سے لوگوں کو منع کیا ہوا تھا. چلو فلما صليت صلاة الفجر الصبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال الذي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوقع على جبل طلع بأعلى صوتي يا كعب بن مالك أبشر. قال فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشرون وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركز إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فوقع على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرج. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوت إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقى. یہاں تک کہ جب میں نے فجر کی نماز پڑھی 50 رات کی صبح، اور یہ روایت مختصر ہے، جو دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے 2/3 رات گزر چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی. وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقوا، اور توبہ کا حکم آ گیا. تو آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی باری میں ان کے گھر میں تھے، تو آپ نے ام سلمہ کو کہا کہ اس طریقے سے ان حضرات کی توبہ کی بشارت آئی ہے. تو ام سلمہ کو بڑا تعلق تھا کعب بن مالک سے، تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں کسی کو بھیج دوں تاکہ جا کر وہ کعب بن مالک کو یہ بات بتلا دے اور کوئی دونوں کو بتلا دے. فرمایا اگر انہوں نے بتلا دیا ہمارے گھر میں ہجوم ہو جائے گا اور رات کو ہم مزید کو نہیں سکیں گے، ابھی رہنے. چنانچہ آپ نے مناظ گزار کی اور صبح کو فجر کی نماز کے بعد پھر آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائی. جب میں نے صبح کو فجر کی نماز پڑھی 50 رات، اور حال یہ تھا کہ میں اپنے گھر کی ایک چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اسی درمیان سے میں بیٹھا ہوا تھا اس حالت پر جس کو اللہ نے ذکر کیا کہ میرا نفس مجھ پر تنگ ہو چکا تھا اور زمین تنگ ہو گئی تھی، باوجود کہ بڑی کشادہ ہے. میں نے سنی ایک چیخنے والے کی آواز کہ جو چڑھا ہوا تھا جبل طلع پر، اور وہ اپنی بلند آواز سے کہہ رہا تھا یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک تم بشارت حاصل کرو. کہتے ہیں میں فوراً سجدے میں گر پڑا اور میں نے پہچان لیا کہ کشادگی آ گئی. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی بشارت دی فجر کی نماز کے بعد، تو زبیر بن العوام اور جناب ابو بکر صدیق یہ دونوں دوڑے. ایک صحابی جن کا نام آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے حمزہ ابن عمر الاسلمی،
مجھے بھی دوڑ ہے. ابھی میں نے دیکھا کہ بھائی میں پہنچ تو سکتا ہے تو یہ پہاڑ پہ چڑھا. پہاڑ پہ چڑھ کے زور سے انہوں نے کہا اب سے دیا کعبۃ مالک. تو ان کی آواز پہلے پہنچی اور ابو بکر صدیق زبیر بن العوام وغیرہ بعد میں پہنچی. تو جب یہ آئے تو انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر خوشی میں ان کو دے دی. فخرت تو ساجداً تو میں سجدے میں گر پڑا. اس سے امام ابو حنیفہ اس سے ان بعض حضرات کا فضل ثابت ہو گیا جو کہتے ہیں کہ سجدہ شکر جائیں. فخرت تو ساجداً کیونکہ بعض علماء جو ہیں وہ سجدہ شکر کے خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن کوئی فرماتے ہیں کہ علیحدہ سے کوئی سجدہ شکر نہیں ہے, لیکن بعض حضرات قائل ہیں کہ ان کے لیے. تو میں سجدے میں گر پڑا اور میں نے پہچان لیا کہ کشادگی آ گئی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ کی ہمارے اوپر توبہ کا جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی. اب لوگ مجھے بشارت دینے کے لیے نکلے اور میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی بشارت دینے والے نکلے, اور ایک آدمی میری طرف گھوڑا دوڑایا. وہ کون سے؟ زبیر بن العوام. اب اسلم کا ایک دوڑنے والا دوڑا اور وہ پہاڑ پر چڑھ گیا, اور آواز جو ہے وہ گھوڑے سے پہلے پہنچ گئی. مکان الصوت اسرع من الفرس, آواز جو ہے وہ گھوڑے سے زیادہ جلدی پہنچ گئی. تو جب وہ شخص آیا جس کی آواز میں نے سنی تھی, یعنی حمزہ ابن عامر الاسلمی, جس نے مجھے بشارت دی تھی, تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتارے اور دونوں کپڑے اس کو پہنا دیے اس کی بشارت کی وجہ سے. اور یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی آتا تھا بشارت دیتا تھا تو آپ نے سنا ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا, تو اپنے شاگرد کو کہا کہ یہ لے جاؤ بغداد میں احمد بن حنبل کو یہ خواب سنا دو. تو اس میں یہ تھا کہ حضور کو میں نے خواب میں دیکھا ہے اور کہا ہے کہ احمد بن حنبل سے کہنا کہ ایک مصیبت تمہیں پیش آئے گی ایک موقع پر, تو اپنے اس پر ڈٹے رہنا اور تمہیں جنت کی بشارت. تو جب یہ خط لے کر پہنچے, خط کھولا نہیں تھا انہوں نے, جب یہ ماں پہنچے تو احمد بن حنبل کو خط دیا رحمہ اللہ. تو احمد بن حنبل رونے لگے اور کہا اللہ المستعان, اللہ ہی سے میں مدد چاہتا ہوں کہ اس میں ڈٹا رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد اپنا کپڑا اتارا اور اس کو دے دیا جو لے کر آیا. وہ واپس پہنچے تو امام شافعی نے فرمایا کہ احمد کو دے دیا, دے دیا. انہوں نے تمہیں کیا دیا؟ کہا کہ مجھے اپنی یہ قمیض دی. تو امام شافعی نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میں تم سے قمیض تو نہیں لے سکتا, یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. ایسا کرو کہ اس کو پانی میں ڈبو دو, وہ پانی مجھے دے دو, اس کو میں پی لوں. استاد اور شاگرد کی بات ہو رہی ہونے پر. تو تو میں نے وہ دونوں کپڑے اس کی بشارت کی وجہ سے اس کو پہنا دیا. اللہ کی قسم میں ان دونوں کپڑوں کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں. اب یہاں محدثین کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ پیچھے تو گزرا ہے کہ ماں کن تو پستو اقوا والا ایسا کہ میں کبھی اتنا طاقتور اتنا مالدار نہیں تھا جتنا کہ اس زمانے میں عرب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس صرف یہ 2 کپڑے تھے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب ان پر یہ پریشانی آئی تو انہوں نے سب کا خیرات بہت کیا. تو ان کی جتنی بھی اموال منقولہ تھے تقریباً سب ختم ہو گئے تھے, البتہ جائیدادیں کافی, وہ جائیدادوں کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو جو اموال منقولہ تھے وہ سارے ختم انہوں نے کر دیا اللہ کے راستے میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان صدقہ تطفئ غضب الرب. تو انہوں نے صدقات بہت کیے. ان کے پاس صرف وہ جوڑا رہ گیا تھا, تو انہوں نے کسی سے کہا کہ جوڑا دے دو. وہ جوڑا پہنا اور اپنا جوڑا اتار کے اس بشارت کر دینے والے کو دیا. واللہ ما املک غیرہما یومئذ, اللہ کے قسم میں ان کے علاوہ ان 2 کپڑوں کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں تھا. اور میں نے 2 کپڑے کسی سے مستعار کیے, ان کو پہنا اور حضور کی خدمت میں روانہ ہوا. تو لوگ مجھ سے ملاقات کرنے لگے فوج در فوج, یحنئونی بالتوبہ, اور توبہ کی مبارکباد دیتے تھے. اس سے مطلب نکلا ہے کہ مبارکباد دینا کہ جائز یا نہ جائز. آج کل کے جو متباہرین ہیں وہ اس کو بھی بدعت سمجھتے ہیں. لہٰذا کہ مبارکباد دینا تو جائز ہے. اگر کسی کو آپ عید کی مبارکباد دے دیں, شادی کی مبارکباد دے دیں, اور کسی خوشی کی مبارکباد دے دیں, اس میں کیا حرج ہے؟ مبارکباد ہو تو بارک اللہ ہوتی
اللہ تعالیٰ تمہیں برکت مبارک ہو، تو مبارک ہو تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ تو مجھے توبہ کی مبارکباد دینے لگے اور کہنے لگے کہ لسانیہ کا توبۃ اللہ علیہ، تمہارے لیے مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے لوگ تھے، تو طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ اللہ کے قسم مہاجرین میں سے کوئی اور آدمی کھڑا نہیں ہوا، یہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے۔ ولا انصحا لطلحہ، اور طلحہ کے لیے میں اس بات کو بھول نہیں سکتا کہ سب سے پہلے انہوں نے کھڑے ہو کر مجھے مبارکباد دی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ ابن عبید اللہ کا کہتے ہیں۔ چلو قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انشاءاللہ مغرب کے بعد یہ سبق ہوگا۔ قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت من عندك يا رسول الله من عند الله؟ قال بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله، جب میں نے حضور کو سلام کیا تو حضور نے فرمایا اور حال یہ تھا کہ خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ چمک رہا۔ ابشر بخیر یوم مر علیک، تم بشارت حاصل کرو کہ بہترین دن ہے یہ تمہارے اوپر جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جانا ہے، یعنی سب سے بہترین دن ہے کہ تمہارا قرآن میں ذکر آ گیا اور اللہ نے تمہاری توبہ کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ توبہ آپ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ دیکھو توحید، یہ ہے توحید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر وقت نظر ہے، تو یہ توبہ جو صرف حضور کی طرف سے یا اللہ سبحانہ، کیونکہ توبہ تو منافق تو بھی حضور قبول کر چکے تھے، لیکن اس توبہ کو قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ توبہ کی قبولیت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور حضور جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ منور ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے چوتھی کا ٹکڑا ہے، چوتھی کے چاند کا ٹکڑا ہے۔ اور ہم یہ بات آپ سے پہچانتے ہیں، یعنی آپ کے دل کی جو کیفیات تھیں وہ آپ کے چہرے کے اوپر نمودار ہو جاتی ہے، کیونکہ جو آدمی ذرا بہت چھپانے والا وہ چھپا لیتا ہے، لیکن جس آدمی کا ظاہر باتیں ایک جیسا ہو، عام طور سے وہ اس بات کا قادر نہیں ہوتا کہ اپنے دل کی جو کیفیات ہیں ان کو چھپا سکے چہرے پہ لائے، اس لیے حضور کو ناگواری ہوتی تھی چہرے پہ آ جاتا، اور حضور خوش ہوتے تھے تو چہرے پہ آ جاتا۔ فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنقلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سامي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما أعلم أحد من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث من ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبداني، وما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت وأنصر الله. جب میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے اس سے کہا یا رسول اللہ بے شک میری توبہ میں سے یہ ہے، میری توبہ میں سے یہ ہے کہ میں اپنے مال میں سے نکل جاؤں صدقہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، کیا مطلب میری جتنی جائیداد ہے، یہاں مال کا ترجمہ کیا کرنا پڑے گا؟ جائیداد، کہ اب جتنی جائیداد ہے وہ سب میں اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں. تو حضور نے فرمایا امسک باغ مالک اور خیر الک، اپنے باغ مال کو روک لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. معلوم ہے کہ آپ لوگ جو وہ ہر وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سب کو سناتے رہتے ہو، وہ احتیاط کے خلاف ہے. وہ مقام صرف کس کا ہے؟ صدیق کا ہے کہ وہ سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے، ورنہ حضور نے صحابہ کو یہ تعلیم نہیں دی. آپ کو اپنے مریدوں کو اپنے تعمیر کو دبا کے یہ تعلیم دیتے ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیشہ صحابہ کو فرماتے تھے کہ ہم اقبا مال فہو خیر لک، اپنا کچھ مال اپنے پاس روک کے رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. سب آپ لوگ گڑبڑ ہوتے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ جوش میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. ایک واقعہ لے لیتے ہیں اسی کو پیٹتے رہتے ہیں.
لیکن باقی جو احادیث شریفہ ہے ان کو کوئی دیکھتا ہی نہیں. تو یہاں بھی آپ نے فرمایا امسک علیک بعض مالک فهو خیر لک، اپنا مال اپنے اوپر روک لو، یہی تمہاری. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتی آیا تھا اور کہا یا رسول اللہ یہ سارا مال ہے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. آپ نے اٹھا کے اس کو مارا اور قریب تھا کہ وہ سونا اس کو زخمی کرتے ہیں. فرمایا لوگ سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں. معلوم ہے کہ ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے، نہ اس طرح کی تبدیل کرنی چاہیے، بلکہ تبدیل وہ کرنی چاہیے جو احکامات شریعت کی ہے کہ تہائی مال اللہ کے راستے میں خیرات کرو، باقی 2 تہائی چھوڑو اپنے لیے اور اپنے ورثہ کے لیے. اچھا جی، سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو فرمایا اپنا بعض مال روک لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے کیا کہ میں اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو خیبر کی زمینوں میں ہے. پھر میں نے کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے اس سچائی کے ذریعے سے مجھے نجات عطا کی ہے اور میں نے میری توبہ میں سے یہ ہے کہ اب میں کبھی بات نہیں کروں گا مگر سچی جب تک کہ میں زندہ ہوں. اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مسلمانوں میں سے کسی آدمی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہو گفتگو کی سچائی میں. جب سے میں نے یہ بات ذکر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دن تک اس سے زیادہ جتنا اللہ نے مجھے آزمایا، اور میں نے کبھی جھوٹ کا ارادہ نہیں کیا. جب سے میں نے حضور کے سامنے یہ بات کی آج کے دن تک کبھی نہیں جھوٹ، نہ اس وقت جھوٹ بولا اور نہ زندگی میں پھر کبھی جھوٹ بولا. کیونکہ سچے لوگ تھے، اسی کے لیے قرآن نے ان کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو، ایسے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر اب صادقین میں الاسلام عہد خالقی کا دو تو پھر یہ ہو، اور اگر الاسلام جنسی دو تو ضرور جن سے صادق مراد. چلو وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت میں وأن امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی کے اندر بھی میری حفاظت فرمائیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولوں. وأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله ألا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. فقال الله تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. معلوم ہے کہ بزرگوں کو خوش کرنے سے کام نہیں چلتا. مالک حضور کو خوش کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا. کام تو چلے گا کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے. دل آپ کا صحیح ہوگا، آپ بزرگ کو ساتھ کو دھوکہ دے دو، اس سے کام نہیں چلتا. بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. جی قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة والأمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلقوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. وبذلك قال الله على الثلاثة الذين خلفوا وليس للذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن خلق له واعتذر إليه فقبل منه. یہ جو عبارت آپ نے پڑھی اس میں حضرت کعب بن مالک تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بالغ ثلاثۃ الذین خلفوا کو لوگ ترجمہ غلط سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ان 3 آدمیوں پر کہ جو پیچھے رہ گئے تھے. حالانکہ خلفوا کا مطلب پیچھے رہ گئے نہیں ہے. اگر یہ پیچھے رہ گئے ہوتے تو پھر یوں ہوتا بالغ ثلاثۃ الذین تخلفوا، بلکہ یہ ہے خلفوا. اور خلفوا کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 آدمیوں کے بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا. تو خلفوا کا مطلب پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں. مطلب پیچھے رہ جانے والے تو بہت سارے تھے لیکن معاملے کو مؤخر کیا گیا تھا 3 آدمیوں. اس کو فرماتے ہیں کہا فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 آدمی تھے جن کا معاملے کو مؤخر کیا گیا تھا ان لوگوں کے معاملے سے جن کے معاملے کو حضور نے قبول کر لیا تھا جب انہوں نے آ کر قسمیں کھائیں، بیعت کی، آپ نے استغفار بھی کر دیا. وہ ارجا ہے اخرا. ارجا کا مطلب اخرا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملے کو مؤخر کر دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فیصلہ کر دیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا وليس للذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو.
یہ جو تخلف کا ذکر ہے اس سے تخلف عن الغضب مراد نہیں ہے، انما ہوا تخلیقہ ایانا، بلکہ یہ ہے کہ حضور نے ہمارے معاملے کو پیچھے کر دیا تھا، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا، اور ہمارے معاملے کو مؤخر کر دیا تھا ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے قسمیں کھائیں تھیں اور جنہوں نے معذرت کی تھی اور حضور نے ان کی معذرتیں قبول کر لی تھی، تو باقی سب کی معذرتیں قبول ہو گئی، کذابین کی، لیکن جو صادقین تھے ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا۔ اب یہ مسئلہ آ گیا کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کہ 3 دن سے زیادہ ہجران جائز نہیں ہے، تو اسی طرح سمجھ لو کہ یہ ہجران جو منی عنہ ہے یہ ہجران سب ہے، جبکہ کسی طبی وجہ کے بنا پر یا کسی اس کے بنا پر ہجران کیا جائے یہ ہجران تو ناجائز، لیکن اگر ہجران شرعی ہو کسی شرعی وجہ سے کہ بھائی جب تک تم یہ گناہ نہیں چھوڑو گے جب وہ اس وقت تک ہمارا تمہاری دوستی نہیں ہوگی، ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہوگا، تو یہ ہجران شرعی اس کی اجازت ہے۔ اور اس ہجران شرعی کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ مکہ کے جو حضرات تھے برارہ ابن ربیع، کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ کے امتیاز نے 50 دن کے لیے لوگوں کو بات چیت سے منع کر دیا، جس کو آج کل کی زبان میں بائیکاٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری دلیل حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت حفصہ کو کیا حضرت صفیہ کو کہہ دیا تھا انا اسی سے کل یہودی یا میں اس یہودی عورت کو حسنی دے دوں، حضور کو اتنا ناگوار ہوا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور پرانی یہودیت کی بنا پر ان کو تانا دیا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فَحَجَرَ هَذَا الْحَجَّ وَمُحَرَّمْ وَبَعْدَ صَفَرٍ، حضور نے حضرت زینب کو چھوڑے رکھا پورے ذوالحجہ، پورے محرم اور صفر کے کچھ مہینے، تو وہ ہجران ہے۔